بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم ان سوالات کا جائزہ لیتے ہیں جو دونوں یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے اور بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھے۔ مذہبی تاریخ میں ان دو اہم شخصیات کی طرف سے اٹھائے گئے استفسارات میں مثال کی تلاش کرتے ہیں۔ ہم ان مشترکہ خدشات اور تجسس کی گہری سمجھ حاصل کرتے ہیں جو وقت سے آگے نکل چکے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم ان سوالات کے اندر موجود لاجواب حکمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس سلسلے میں ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 کو بغور پڑھنا چاہیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 106 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو دوستو، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا معنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرتے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے لیں، ہمارے پاس لے آئیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے علانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ وہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ ہمیں علانیہ خدا دکھا دو۔ حالانکہ آیت کریمہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھی راہ سے بھٹکنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کے لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے سے ہلاک کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کی بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال نہ اتارنا چاہیے۔ اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کو ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ اور اس کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہے
تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہیں، لیکن وہ موجودہ چونکہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں، اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔